پشاور میں ذرا بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پر دن دہاڑے کس طرح ڈکیتی کی واردات ہوئی اور بینکوں کو کیش سپلائی کرنے والی گاڑی کو مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور ظاہر ہے اس کی پھر ڈیٹیل بھی آنا شروع ہو گئی۔ ڈیٹیل یہ بتاتے ہیں پولیس کے مطابق کہ ڈاکو 3 کروڑ سے زائد کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال بنی ہے، تو عدنان طارق سے پوچھ لیتے ہیں۔ بالکل، عدنان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عدنان، یہ بتائیے گا کتنے ملزمان تھے اور اتنی بڑی واردات کیسے ہو گئی؟ کیش وین کے ساتھ تو گارڈز ہوتے ہیں، پراپر سیکیورٹی ہوتی ہے۔ جی بالکل، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے انتہائی سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ پشاور میں دن دہاڑے حشر نگری پولیس اسٹیشن کی حدود نشتر آباد میں جو ہے وہ بینک کی نجی بینک کی گاڑی جو ہے وہ کیش سے بھری ہوئی تھی اور عدنان سے ہم بات کریں گے اس پر بھی مزید، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی واردات ہو گئی ہے لدی ہوئی تھی وین، بالکل گارڈز ہوتے ہیں، اس کے آگے بھی گارڈز ہوتے ہیں اور ڈرائیور بھی ہوتے ہیں۔ عدنان، اب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائے گا کہ یہ تو کیش وین کے ساتھ تو سیکیورٹی ہوتی ہے، پراپر گارڈز ہوتے ہیں، دن دہاڑے واردات کیسے ہو گئی؟ جی بالکل، پولیس کے مطابق بتایا گیا کہ اس گاڑی نے جو ہے وہ SOPs فالو نہیں کیے تھے، دروازہ کھلا تھا، گارڈ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی جب GT روڈ پہ پہنچی تو 2 موٹر سائیکل پر سوار مسلح ڈاکو جو تھے انہوں نے اس وین کو جو ہے وہ روکا، اور اس کے بعد ایک ڈاکو جو تھا اس گاڑی میں داخل ہو کے میرے پیچھے جو گلی آپ دیکھ رہے ہیں اس اسٹریٹ کے اندر لے آئے، یہاں سے پھر 3.5 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے اپنی گاڑی میں منتقل کر کے GT روڈ پیر زکوڑی پل کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ مجموعی طور پہ پشاور میں اگر 6 سے 8 مہینوں میں ڈکیتیوں کی واردات کا صرف ذکر کرے تو 6 سے 7 بڑے کیس ڈکیتی کے جو ہے وہ ابھی تک ٹریس نہیں ہوئے۔ چمکنی میں 3 بڑی ڈکیتیاں ہوئی لیکن ابھی تک ٹریس نہیں ہوئے۔ پشتہ خرہ میں ڈکیتی کا واقعہ ہوا، ابھی تک ٹریس نہیں ہوا۔ 100 تولے جو ہے ڈکیتی ہوئی تھی پولیس اسٹیشن تاکال کی حدود میں، وہ ابھی تک ٹریس نہیں ہوا۔ پشتہ خرہ کی حدود میں ڈکیتی ٹریس نہیں ہوا۔ سب سے اہم جو ہے آپ حشر نگری کی حدود میں جو ہے 3 بڑے واقعات ہوئے، وہ بھی ٹریس نہیں ہوئے۔ خاتون سے موبائل سنیچنگ کا واقعہ ہوا 6 مہینے پہلے، ابھی تک جو ہے ٹریس نہیں ہوئی۔ انویسٹیگیشن یونٹ میں کافی خامیاں جو ہے ان ساری وارداتوں آج کے واقعے کے حوالے سے تو پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جی بالکل، آج کے واقعے کے حوالے سے تو پولیس کا موقف ہے کہ بینک کی جو گاڑی تھی جو کیش سپلائی کرنے والی جو بینکوں کو سپلائی کیا جاتا تھا اس نے SOPs کو فالو نہیں کیا، لیکن اس کیس کو ٹریس کرنے میں پولیس کوشش کر رہی ہے۔ ان کی ٹیمیں جو ہے مختلف مقامات پر CCTV حاصل کر لی گئی ہیں، اور وہ حملہ آور جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر بڑے سے کالی چادر لی ہوئی تھی اور پلاسٹک کے جو ان کے بوٹ بتائے جا رہے پہنے ہوئے تھے، ان کی شناخت ہو گئی ہے کہ وہ حلیے کی شناخت ہو گئی ہے، لیکن ملزموں کے رسائے ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو پشاور میں شناخت ہو گئی لیکن ملزم تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو پورا کور کر کے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور جیسے کہ ہمیں عدنان بتا رہے ہیں کہ جو SOPs ہوتے ہیں وہ فالو نہیں کیے، گیٹ کھلا ہوا تھا۔ عدنان میں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عدنان۔ انوالومنٹ اس میں ہو سکتی ہے، بالکل انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ CCTV فوٹیجز کس کام آئیں گی؟ آپ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وین جہاں سے گزری ہے وہاں پر CCTV فوٹیجز ملے ہی نہ، یا CCTV کیمرے نہ لگے ہوں، وہاں پر لگے ہوں گے۔ اگر پولیس جو ہے وہ مزید تھوڑی محنت کرے اور CCTV فوٹیجز نکالے تو پھر میرے خیال سے نشاندہی ہو سکتی ہے۔